آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے، عنوان ہے موت سے پہلے بندے کی فریاد۔ اس عنوان پر ہماری گفتگو رہے گی۔ ساتھیوں، ویسے تو جنرلی ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے کہ مرنے والے انسان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ کوئی آدمی مرنے والا ہے تو اس انسان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، زندگی بھر میں کوئی بھی انسان دیکھنے نہیں آتا کسی کو بھی، لیکن پتہ چلے کہ بندہ مرنے کے لیے ہے، سکرات کی حالات میں ہے، اب کی جب کی ہے کہتے انہوں، تو کیا ہوتا؟ سارے لوگ آ کے دیکھ لے کے چلے جاتے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ مرنے والے انسان کی اہمیت ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے مرنے والے انسان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو کورٹ نے فیصلہ بھی سنا دیا، کورٹ نے، کہ ہاں اب اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو اس وقت جج صاحب بھی کیا سوال کرتے ہیں معلوم؟ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ کی آخری اچھا کیا ہے؟ بتا دو، اس کو پوری کر دیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ مرنے والے انسان کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ مرنے والے انسان کی اگر کوئی آخری خواہش بھی ہوتی ہے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اب ہم غور کریں گے آج اس عنوان میں، تو پھر آخر کار ان انسانوں کی کیا خواہش ہوتی ہے، کیا کوشش ہوتی ہے، انسان موت سے پہلے کس چیز کی فریاد کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ۔ یہ غور کرنے والا جملہ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب ان میں سے جس کسی کا بھی موت کا وقت قریب آئے گا تو بندہ فریاد کرے گا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، کیا؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں ابھی مرنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ کب کی بات ہو رہی؟ ذرا یہ کامن سینس سے غور کرنے والی بات ہے۔ ایک انسان 30 40 50 60 70 80 ایئرس زندگی گزار لیا آلریڈی۔ جب فرشتہ آ رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے، تو زندگی گزارنے کے بعد فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انسان کیا کہہ رہا ہے؟ قال رب ارجعون، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، مجھے اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور تھوڑی سی مہلت چاہیے، اور تھوڑا سا وقت چاہیے۔ حالانکہ 80 سال کی زندگی ایک وقت کے شکل میں کٹ گئی نا۔ 80 سال 70 سال 60 سال کی زندگی ٹائم کے شکل میں، وقت کے شکل میں گزار لیا، اس کے باوجود بھی مرنے سے پہلے پھر کیا مانگ رہا ہے؟ نہیں ابھی مرنا نہیں ہے، تھوڑا وقت تھوڑا ٹائم چاہیے۔ دوسرا سوال، وقت کیوں مانگ رہا ہے بھائی؟ ٹائم کیوں مانگ رہا ہے انسان؟ کیا اس وجہ سے کہ 2-3 بچیوں کی شادیاں ہوں گے، ایک اور چوتھی بچی ہے، یا اللہ اس کی بھی شادی کر لے کے آ جاتا ہوں، تھوڑا ٹائم دے دے۔ یا اللہ امتحان لکھ دیا، بس رزلٹ کا آنا باقی ہے، رزلٹ دیکھ لے کے آ جاتا ہوں، تھوڑا ٹائم دے دے۔ یا اللہ مکان کی تعمیر ہو گئی، ذرا گھر بھرائی کر لے کے آ جاتا ہوں۔ اس کے لیے مانگ رہا ہے کیا؟ ٹائم مانگ رہا ہے نا بھائی، وقت مانگ رہا ہے نا۔ کیوں مانگ رہا؟ اگر اللہ وقت دے بھی دیا، مان لو کہ دے دیا وقت، کیا کرے گا؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ خود جواب کیا دے رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے تو مانگ رہا ہے کس کے لیے مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، اے اللہ جو نیک صالح اعمال، جو نیکیاں میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، ذرا اسے پورا کر لے کے آ جاتا ہوں، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو پتہ کیا چلا؟ انسان کو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیے تھے اس کی بندگی کرنے کے لیے، یہ زندگی ملی تھی نیک اعمال کرنے کے لیے، یہ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن پریکٹیکل میں ہوتا کیا ہے؟ انسان بھول جاتا۔ اب جمعہ میں جب تک ہے آدھا گھنٹہ بیٹھے، ٹوپی لگا لے کے، کرتا پاجامہ پہن لے کے، تو پورا دینی موڈ میں، پورے اسلامک موڈ پہ بیٹھتے۔ ذرا نماز ختم ہو کے باہر چلے گئے تو پھر موڈ چینج ہو جاتا ہے نہیں؟ تو اسی طرح انسان کو پتا ہے کہ آئے تھے دنیا میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، زندگی اسی لیے ملی، لیکن بندہ کیا ہے؟ پوری زندگی پیسہ کمانے میں، نام کمانے میں، پروفیشن حاصل کرنے کے لیے، اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کے اوپر اپنا روب جتانے کے لیے، دیکھ لو پوری 50-60 سال کی زندگی اس میں گزر جاتی۔ صرف کچھ کمانا ہے، یا تو نام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا تو مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا تو عہدے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا تو پروفیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یا تو کسی کے اوپر اپنا روب جتانا ہے۔ پوری زندگی عورت کی بھی دیکھ لو، مرد کی بھی دیکھ لو، صرف اسی میں پڑ رہی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ میں کیوں آیا، لیکن جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آ گیا نا، تب اس کو پتا چلتا کہ یار 50 سال جو کچھ بھی کما لیا، اب وہ تو لے کر جانا نہیں ہے، جو چیز لے کر جانا ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تب اللہ کو کیا پوچھ رہا ہے؟ یا اللہ تھوڑا ٹائم دے، جو نیکیاں چھوڑ لیا تھا نا دنیا میں وہ پورا کر لے کے آ جاتا۔ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
دیکھو قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ورڈ کلا اگر تم سنو گے تو سمجھ جاؤ بندہ کوئی ریکویسٹ مانگ رہا ہے اور اللہ اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو تمہارا ایک بہانہ ہے بھائی جس کے تم دنیا میں قائل تھے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لو، کسی بھی انسان کو بولو بھائی نماز کو جائیں گے، چلو یار ذرا دین کی طرف آؤ، دنیا داری چھوڑ دو، چلو اذان ہوگی نا نماز کو جائیں گے، چلو. کیا بولتے ہو؟ میں آتا ہوں، میں نہیں بولتے آپ چلیے میں آ رہا ہوں، طہارت نہیں ہے طہارت لے کے آ رہا ہوں، اگلے جمعے سے آ رہا ہوں، اگلے رمضان سے آ رہا ہوں. کیا کر رہا؟ بہانے بنا رہا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ پوری زندگی کسی کو بھی دیکھ لو بہانے بناتے، یار ذرا داڑھی بڑھا لو، ابھی نہیں شادی کے بعد بڑھا لیتا ہوں. ارے اماں جوان ہو گیا برقع ڈالو، بھائی شادی نہیں ہوئی ابھی برقع ڈالوں گی تو خاندان میں لوگ بولیں گے بڈھی ہو گیا ابھی سے. کیا کر رہا ہے؟ ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے، بہانے بنا رہا ہے، قدم پر بہانے. اللہ بھی کیا جواب دے رہا ہے معلوم؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، یہ تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. بلکہ دلچسپی کی بات کیا ہے؟ دلچسپی کی بات، بندہ جو فریاد مانگ رہا تھا مرنے سے پہلے، اللہ نے کیا کہا؟ ریجیکٹ نہیں ہوگا ایسا، یہ تمہارا بہانہ ہے. یہ ایک اور دلچسپی کی بات یاد رکھو، اللہ سے جو کچھ بھی فریاد کرنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے، چاہے گناہوں کی بخشش، توبہ، مغفرت، کچھ بھی مانگنا ہے، کب تک مانگنا ہے؟ روح قبض ہونے سے پہلے. یعنی فرشتے کو دیکھنے سے پہلے مانگ لینا. ذرا ایک بار فرشتے کو دیکھ لیے تو اب آپ کا کوئی پرپوزل، آپ کا کوئی اپروول اللہ ماننے والا نہیں ہے. دلیل دیکھ لو آپ، فرعون ہے. فرعون کیا ہوا؟ فرعون کو پوری زندگی اسلام کی دعوت ملی. موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے، اطاعت کی دعوت دے رہے تھے. تو فرعون کیا بولے؟ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں. تم کس رب کی بات کر رہے بھائی؟ رب تو میں ہوں نا. تو فرعون کس گھمنڈ میں آ گیا تھا کہ جب اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی اس نے قبول نہیں کیا، دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ میں رب ہوں. لیکن ہوا کیا پریکٹیکلی؟ جب فرعون ڈوبنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جب سمندر میں اسے ڈبو دیا جا رہا تھا، تب فرعون کو بھی احساس ہوا کہ یار اب مجھے میری بادشاہیت اس سمندر میں ڈوبنے سے تو بچا نہیں رہا ہے، اب مجھے میری جو بھی حکمرانی ہے، میرا جو بھی کنگڈم ہے، مجھے تو اپنی جان سے نہیں بچا دے رہا ہے. تو اس وقت اسے احساس ہوا کہ ہاں کوئی تو رب ہے جو مجھے ابھی بچا سکتا ہے. اس وقت بھی فرعون نے کیا فریاد کیا؟ موسیٰ کو پکار کر کہا اے موسیٰ مجھے اس پانی سے بچا لو، میں تم پر، تمہارے رب پر ایمان لاؤں گا. سوال یہ ہے فرعون نے بھی مرنے سے پہلے فریاد کی تھی، لیکن کیا فرعون کی فریاد کو اللہ نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. بلکہ فرعون کے جنازے کو، فرعون کی موت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بطور عبرت اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ بندہ اگر موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کچھ بھی مانگ لے گا قبول نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے بھی کیا کہا؟ مرنے سے پہلے بندہ مانگ رہا ہے یا اللہ تھوڑا ٹائم دے دے، تھوڑا وقت دے دے، جو نیکیاں چھوڑ لیا تھا نا دنیا میں اس کو پورا کر لے کے آ جاتا ہوں. اللہ بھی کیا بول رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہارا بہانہ ہے. دنیا میں قدم قدم پر بہانے کر کے عادت ہوگی تمہارے کو. اب میرے پاس بھی کچھ بہانے کر رہے. تفسیر ابن کثیر میں کیا ہے معلوم ہے؟ اگر مان لو کہ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سن کر دوبارہ مہلت بھی دے دیتا، بندہ کیا کرتا پھر دنیا میں آ کے؟ پھر یہ دنیا کی پنچایتوں میں پڑھ کے بھول جاتا پھر دین کو، پھر فرشتہ قریب آتا وہی سائیکل چلتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انہا کلمۃ هو قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اللہ جواب کیا دے رہا ہے؟ دیکھو تم تو دنیا میں بھیجنے کی بات کر رہے تھے نا، نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب کیا ہوگا؟ قیامت تک کے قائم ہونے کے درمیان میں ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے جسے قبر کہتے ہیں. اب تمہیں تو اس قبر میں جانا ہے. تو پتہ کیا چلا ساتھیوں؟ مرنے سے پہلے انسان کسی چیز کی فریاد کرتا موت سے پہلے تو کیا مانگتا؟ صرف وقت مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا دوسری چیز. بس تھوڑا وقت مل گیا تو نیکیاں کر لے کے آ جاتا ہوں. دوسری چیز غور کرو، انسان مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوتی نا، تو قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان فردن اکیلے اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. جب تک کہ ابن آدم سے 5 سوالات نہیں پوچھے جاتے اس کے قدم آگے نہیں ہٹا دیے جائیں. سب سے پہلا سوال اللہ پوچھنے والا ہے. کیا پوچھ رہا ہے؟ دیکھو میں نے جو زندگی تمہیں دی تھی نا، یہ زندگی تم کہاں گزار کر آئے؟ ذرا اس کا جواب دینا ہے.
دیکھو کامن سینس سے سوچنے والا معاملہ. سب سے پہلا سوال ہے, آپ کے سامنے زندگی دینے والا آپ کا رب کھڑا ہوا ہے. اب رب سوال کر رہا ہے کہ بھائی جو بھی زندگی میں نے آپ کو دی تھی 30 40 50 60 جس کو جو کچھ بھی عمر ملی ہے, ذرا اس زندگی کو آپ کہاں گزار کر آئے, کیا جواب دیتے؟ اگر واقعی یہ زندگی اللہ کی بندگی میں, یہ زندگی رب کو راضی کرنے میں گزر گئی تو یقیناً وہ بندہ تو اچھے سے جواب دے گا, کامیاب ہوگا. لیکن وہ بندہ, وہ بندی جس کی زندگی اللہ کی بندگی میں نہیں گزری, جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی نہیں گزارے, کیا جواب دیں گے؟ پریکٹیکل سولوشن دیکھ لو آپ. یہاں تو معاملہ اللہ کا ہے, اللہ تو دور کی بات ہے. انسان کی کمزوری کا عالم تو یہ ہے, وہ اونلی 8 آورس کے لیے جس باس کے پاس کام کرتا نا, اگر رپورٹنگ کا معاملہ آ جائے رپورٹنگ کا, تو بندہ کتنا پریشان ہوتا. خاص کر یہ مارکیٹنگ کے فیلڈ میں رہنے والوں کو دیکھ لو. اگر باس نے کہا کہ بھائی ہاں 8 آورس کا مجھے مارکیٹنگ کا رپورٹ چاہیے, اب یا تو انہیں بہانے بناتے بیٹھتا, کیسا میٹنگ اسکیپ کروں, کیا بہانہ کر کے میٹنگ کو چھوڑ دوں, یا نہیں تو کیا جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاؤں. نہیں دیکھ رہے. حالانکہ اگر رپورٹ غلط دے دیا یا رپورٹ ہی نہیں دیا, زیادہ سے زیادہ پیمنٹ کٹ سکتا ہے, یا تو نوکری سے نکالیں گے تو اور ایک نوکری تو ملے گی نا. تو سوال یہ ہے, جس باس کے پاس نوکری کرتے ہو وہاں رپورٹ دینے کا معاملہ ہے تو انسان کا عالم یہ ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتا ہے. بھائی یہاں تو آپ کے سامنے آپ کا رب ہے جس نے آپ کو زندگی دی ہے. اب وہ رب کے سامنے سوال ہو رہا ہے کہ جو تم کو میں نے زندگی دی تھی وہ زندگی کہاں گزار کر آئے, کیا جواب دے سکتے, سوچ لینا. دوسرا سوال, اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے سوال کریں گے, نوجوانوں سے, یہ جو جوانی میں نے تمہیں دی تھی نا, اس جوانی کو تم کہاں گزار کر آئے میرے جوانوں؟ سوچو کیا جواب دیتے اللہ. اگر کامن سینس سے سوچیں گے, یہ جو پہلا سوال آیا تھا نا زندگی کا, اسی زندگی میں بچپن آ گیا, اسی زندگی میں جوانی آ گئی, اسی زندگی میں بڑھاپا بھی آ گیا نا. اب الگ سے پھر جوانی کے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے ہے سوال, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نوجوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے, یوتھ سے, ینگسٹر سے خاص کر سوال کرے گا. دیکھو میں نے جو جوانی کا پیریڈ تم کو دیا تھا, جوانی کا جو مرحلہ میں نے تم کو دیا تھا, اس جوانی کو تم کہاں گزار کر آئے, کیا جواب دیتے؟ سوچو ذرا. اگر ہماری جوانی اللہ کی بندگی میں, ہماری جوانی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں نہیں گزریں گے تو کیا جواب دیتے؟ سوچ لیں, غور کرو. اللہ کے نزدیک نوجوانوں کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا. کیا؟ قیامت کا دن ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا. اس وقت انسان پانی میں نہیں, اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. انسان سوچے گا کہ یار کاش کچھ نہ کچھ مجھے سایہ ملتا, کتنا اچھا ہوتا. سورج سوا نیزے پر اور انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. انسان خواہش کرے گا کوئی تو سایہ ملتا, کتنا اچھا ہوتا. اس دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ دیں گے, اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کی خاطر گزارا ہو. سوچو جوانوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, دنیا میں بھی نہیں دیکھتے آپ جوانوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. کوئی انسان ہے بھائی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہا ہے, جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ کوئی انسان ابراڈ جا کر اچھی نوکری حاصل کرنا چاہ رہا ہے, جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ یہاں تک کہ انسان شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو کب؟ اسی لیے لوگ بولتے ہیں نا 20-25 میں شادی کر لو میاں, 30 کے بعد ملتے بھی نہیں تمہارے کو. کتنے جگہ میں سنتے. تو پتہ کیا چل رہا ہے, دنیا میں جوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے, یہاں تک کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی جوانوں کی اہمیت ہے. اگر کسی چورسے کے پاس ایک 10-15 بزرگ بوڑھے لوگ جمع ہو گئے, اتنا ہی سوچتے کہ کچھ تو پنشن کے بارے میں بات کر لے رہے ہوں گا, 15 تاریخ آئے گا نا, پنشن نہیں گرا کرتے, اس کے لیے ڈسکشن کر لے رہے ہو لوگ. لیکن وہ 15-20 نوجوان چورسے پر دکھ جائے تو پولیس بھی سوچتی کہ کیا تو بھی کر رہے لو, کہیں کو کھڑے ہوتے ذرا انکوائری کر لو. تو جوانوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے چونکہ یہ وہ عمر ہے جوانی کا جس میں انسان کچھ بھی کر سکتا. اب انسان کو, جوان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری اس جوانی کی صلاحیت کو رب کے خاطر لگا دوں یا شیطانی نفسیاتی خواہشات کی خاطر لگا دوں, فیصلہ کرنا ہے. ورنہ جوانوں کا معاملہ کیا ہے, اب اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کسی بھی انسان کو سنتے نا, ارے وہ صاحب بدل گئے, وہ صاحب سدھر گئے, انہوں دین کی طرف آ گئے, انہوں نیک راستے پر آ گئے, یہ جملے سنتے نا. ایک صاحب بدل گئے, سدھر گئے, نیک ہو گئے, اچھے بن گئے, کیا امیجن آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں لمبی سی داڑھی بڑھا لیے, سفید کرتا پاجامہ پہن لیے, ٹوپی لگا کے مسجد کی طرف چلے جا رہے, اتنا ہی سوچیں گے نا. سوال یہ ہے, یہ خیال کسی جوان کے لیے سنتے آپ؟
بڑھاپے میں سنتے زیادہ تر. انہوں بدل کے رسول کیوں؟ انسان کا خیال، انسان کی خواہش، انسان کا ذہن کیسے ہو گیا 30-40 میں کیریئر کی فکر میں لگنا ہے، 40 کے بعد ذاتی مکان بن لینا ہے، 50 کے آئے تک پورے بچوں کی شادیاں کر لے کے پھر جا کر اللہ صلاح کر لیتے ہوئے ایک حج یا تو عمرہ کر لے کے سفید کرتا پاجامہ پہن لے کے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ مسجدوں میں پورے بوڑھے دکھتے آپ کو، نوجوان دکھتے کیا؟ نہیں دکھتے نا بھائی. اب جمعہ ہے تو مجموعہ دکھ رہا، ذرا اثر میں آ کے دیکھو دکھتے کیا لوگ؟ نہیں. کیوں؟ مائنڈ سیٹ کیا بنا ہوا ہے؟ جوانی اور ادھیڑ پن کا عمر ذرا کیریئر کے پیچھے لگانا ہے، دنیا کے پیچھے لگانا ہے. ارے بڑھاپے میں اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے گے نا. تو یہ معاملہ ہے نوجوانوں کا. یہی تو وجہ ہے کہ آج نوجوان کہیں بھی آپ کو نہیں نظر آتا تو اس جگہ نظر آتا جو دینی کام نہیں ہوتے. تو کیوں؟ مائنڈ ہمارا فیڈ کیا گیا ہے اس طرح سے کہ جوانی کا معاملہ ہے. بلکہ اگر کوئی ایک دو نوجوان تھوڑا دین کی طرف آ بھی جائے، ذرا مسجدوں کی طرف آنے لگے، ذرا اسلام کی طرف چلنے بھی لگے، ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے، مبارکبادی دے کر انہیں اور آگے بڑھانے کے بجائے تانے دینے جاتے. ارے یہ اتنا سیٹ نہیں رہنا، نہیں آپ بھی تھوڑا دنیا کا بھی خیال کرنا، اتنا چل اللہ کر لیتے نہیں بیٹھنا. یا دو لوگ بات کر لے رہے، اس کے بعد کیا؟ ارے انہیں بہت دین کی بات کرتا بھائی، ارے نہیں اس کا نام مت نکالو. بات کرتے دین کی بات کرتے اسلام کی بات کرتا، بیزارگی کا بھی ثبوت دیتا نا لوگ. تو لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے دین پر آنا، اسلام پر آنا، نیک عمل کرنا تو کب؟ 30-40 گھر ذاتی مکان بننے کے بعد، بچوں کی سب کی شادیاں ہونے کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے ایک نفلی حج لے تو عمرہ کر لے، کیا کہ سفید کرتا پاجامہ پہن لے کے مسجد کو آ جائیں گے. سوال یہ ہے کس نے لکھ کے دیا آپ کو کہ 50 کے بعد ہی موت آتی؟ کس نے کہا کہ 60 کے بعد ہی فرشتہ آنے والا ہے؟ نہیں نا بھائی. ایسا آج کل تو روڈ ایکسیڈنٹوں میں، ناٹ اونلی روڈ ایکسیڈنٹ، ہارٹ اٹیک میں کتنے نوجوانوں کو نہیں دیکھ رہے آپ؟ روزانہ کتنے اخبار میں نہیں دیکھ رہے آپ؟ ڈانس کرتے کرتے صاحب مر گئے، چلتے چلتے صاحب مر گئے، ایئرپورٹ کو بھاگ رہے تھے مر گئے، کتنی جگہ نہیں سن رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو پھر بھی خیال تھا بڑھاپے میں انسان مرتا ہے یار، جوانی میں بہت ریئر دیکھا جاتا. آج کل تو ہارٹ اٹیک بھی بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ کی تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی کس نے کہا کہ 50 کے بعد ہی موت آنے والی ہے؟ خیال تو بنا کے رکھ لیا کون کہ 50 کے بعد دین کی طرف جانا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نوجوانوں سے خاص کر سوال ہوگا جوانی کہاں گزارا کرا ہے، کیا جواب دیتے سوچتے. تیسرا مرحلہ، مرنے سے پہلے انسان فریاد کرا تھا یا اللہ وقت دے دے، اللہ تعالیٰ نہیں دیا. مرنے کے بعد روز قیامت بھی انسان وقت کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے، کیا جواب دیتا ہے انسان؟ سوچ لینا. تیسرا مرحلہ، جہنمی چلے جاتے، جیسا کہ سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. اس میں اللہ کیا بول رہے ہیں؟ جب قیامت کا فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جہنمی چلے جاتے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا لهم نار جہنم. دیکھو جو کوئی بھی بندہ کفر اختیار کرتا، ہم اس کے لیے جہنم رکھے ہیں. یہاں دو چیزیں غور کریں گے. کفر، کافر، یہ جملہ سنتے ہی ذہن میں خیال کیا آتا؟ کافر بولے تو غیر مسلمان کو بولتے رہے، اپن تو مسلمان آئے نا. نہیں ہے ایسا. ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا، ایک نماز پڑھنے والا بھی کافر ہو سکتا، ایک مومن بھی کافر ہو سکتا. یہ بات کو یاد رکھو. ذہنوں میں کافر بولتے غلط فہمی ہے کہ نان مسلم یا غیر مسلمان کو کافر بولتے، ایسا نہیں ہے. جو بھی آدمی انکار کر دیا، جو بھی آدمی ایمان لایا یقینی انکار کر دیا، نماز کا انکار کر دیا، دین کا انکار کر دیا، اسلام کا انکار کر دیا، کیا ہوتا؟ سیدھا داڑھی رہتی، ٹوپی رہتی، آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ریلیجن کے پاس اسلام لکھ کے رہتا 100%، لیکن انکار کر دیا دین سے، کافر ہو جاتا. اسی لیے اللہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا لهم نار جہنم. جو کوئی بھی انسان کفر اختیار کرے گا ان کے لیے ہم کیا رکھے؟ جہنم کا آگ رکھے. کس طرح کا جہنم ہے؟ کیسا جہنم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں وہ جو جہنم کا آگ ہے، جہنم کا جو انگارہ ہے، اس جہنم کے آگ سے، پورا انگارے کی بات نہیں ہو رہی، اس جہنم کے آگ سے ایک چھوٹی سی چنگاری اس دنیا میں ڈال دی جائے تو صرف نرمل نہیں، آل یونیورس، پوری کائنات جل کر راکھ ہو جاتی ہے. یہ ذرا غور کرنا ہے. جہنم کے آگ سے ایک چھوٹی سی چنگاری اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو یہ دنیا جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان بندوں کو اس جہنم میں آگ میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے. اور یہ انسان
اتنا کمزور اتنا کمزور اتنا کمزور ہے, جہنم کا آگ برداشت کرنا تو دور کی بات ہے, دنیا کے آگ کو برداشت نہیں کر سکتا نا. کیا خیال ہے, دنیا کے آگ کو برداشت کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا ہے. دنیا کے آگ کو, دنیا کے انگارے کو, دنیا کے فیم کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. دنیا کے انگارے پر گرم ہونے والے ایک بگونے کو نہیں پکڑ سکتا انسان. امیجن کر کے دیکھو آپ, انگارے پکڑنے کی بات نہیں ہو رہی, آگ پر جو بگونا گرم کرتے, جو باؤل گرم کرتے, اس بگونے کو نہیں پکڑ سکتے آپ. تو انسان اتنا کمزور ہے, دنیا کے آگ نہیں, اس کے اوپر کے بگونوں کے نہیں پکڑ سکتا. اس بندے کی تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے اس جہنم کے آگ میں ڈال دیا جائے گا, جو جہنم کا آگ دنیا کے آگ سے 70 ڈگری زیادہ ہے. کیا خیال ہے, اس جہنم میں آگ میں ڈالنے والی بات ہو رہی ہے. اوورآل ہوتا کیا ہے, اس جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا. اب اس جہنم کی آگ میں جانے کے بعد جہنم کا عذاب, جہنم کا آگ, جہنم کی تکلیفیں اتنے دردناک ہوتی ہے, برداشت کے باہر ہوتی ہے. انسان کیا سوچتا معلوم, وہاں پر یہ آگ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے, یہ جہنم کی آگ کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, کاش مجھے موت آتی کتنا اچھا ہوتا. کہاں؟ جہنم میں جانے کے بعد جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے, تب کیا خیال کر رہا ہے, کاش مجھے موت آتی کتنا اچھا. اللہ کیا جواب دے رہے معلوم, فیموتو, موت نہیں آئے گی. دوسرا انسان کیا خواہش کرے گا, ٹھیک ہے موت تو نہیں آ رہی, اچھی بات ہے, کاش میرے اس عذاب کو کم کر دیا جاتا کتنا اچھا ہوتا. کوئی آدمی مرنے کی خوف کر رہا ہے, جا کر کوئی دوست بول بھی دیا, یار مر کے کیا کرے گا, مرنے کے سیدھے سیدھے جہنم میں تو جانا ہے نا. مرنے والا بھی, سوسائڈ کرنا تو حرام ہے, ہر سوسائڈ کرنے والا جہنم میں چلے جاتا. کیا کرتے آپ سوسائڈ کر کے؟ اگر کوئی دوست جا کر سمجھا بھی دے, کیا بولتے انہوں, ٹھیک ہے بھائی لیکن تھوڑا خرچے کم ہو گئے تو اچھا تھا, ذرا بچی کی شادی ہو گئے تو بھی اچھا تھا, ذرا بچہ میرے کو پال لیے تو اچھا تھا, ذرا میری بیماری کم ہو گئے تو اچھا تھا. کیا سوچتا ہے انسان کاؤنسلنگ کے بعد, ٹھیک ہے نہیں مرتا ہوں میں, ہاں لیکن ذرا میرے پرابلمس حل ہو گئے تو اچھا تھا. اب وہاں آخرت کا معاملہ ہے, پتا چلا کہ موت آنے والی نہیں ہے, پھر انسان کیا خواہش کر رہا, ٹھیک ہے موت نہیں آ رہی نا, اوکے ایکسیپٹ ہے, ذرا یہ عذاب کم ہو گئے تو اچھا تھا, عذاب برداشت نہیں ہو رہا نا. اللہ کیا جواب دے رہے معلوم, ولا یخفف عنہم من عذابها, موت تو نہیں آئے گی اور تمہارے عذاب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی. غور کرو کیسا جواب ہے, موت تو نہیں آ رہی بھائی, تم کیا پوچھے عذاب کم کرو, اللہ کیا بول رہا ہے عذاب بھی کم نہیں ہوتا. کذالک نجزی کل کفور, ہر کفر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے. بندہ جا کر پھر اللہ سے پھر فریاد کرتا, کہاں پر, جہنم میں. سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36, اللہ کیا کہہ رہا ہے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. کہاں کی بات ہو رہی, جہنم کی بات ہو رہی. وہاں انسان کیا فریاد کر رہا ہے, ربنا اخرجنا نعمل صالحا, اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ بھیج دے دنیا میں. کہاں کی بات ہو رہی, جہنم کی بات ہو رہی. اور کہاں بھیجنے کا فریاد ہو رہا ہے, یا اللہ مجھے ایک اور بار دنیا میں بھیج دے. نعمل صالحا, میں جاؤں گا نیک صالح اعمال کروں گا, اور وہ عمل نہیں کروں گا جو اس سے پہلے کرتا تھا میں. یا اللہ اس سے پہلے تو زندگی دیا, کیا کرا میں, نیکیاں نہیں کرا, گناہ کر کر آیا تھا. جہنم میں جانے کے بعد بھی کیا مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے, جا کر نیک صالح اعمال کر کے آؤں گا. غور کرنے والی بات کیا ہے معلوم, جہنم کب ہے, قیامت کے قائم ہونے کے بعد بندہ جہنم میں جاتا نا. قیامت قائم کب ہو رہا ہے, قیامت قائم اس وقت ہوتا جس وقت اللہ تعالیٰ اس پوری زمین کو بوریے کی مانند لپیٹ دیں گے. یہ جتنے پہاڑے ہیں نا, روئی کی مانند ہوا میں اڑا دی جائیں گے. یعنی اس پوری دنیا کو جب اللہ تعالیٰ سپوائل کریں گے, پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ جب برباد کر دیں گے, اس کے بعد قیامت قائم ہو رہا ہے. تو دنیا تو نہیں ہے نا بھائی آنے کے لیے, لیکن انسان کیا بول رہا, یا اللہ میرے کو دنیا میں اور ایک بار بھیج, یعنی میرے لیے ایک اور دنیا بنا, میرے لیے ایک اور آسمان بنا, پھر تو دیکھ میں جا کے نیکیاں کر کے آتا ہوں. نہیں لگ رہا کہ انسان کتنا بیوقوف ہے. ارے یار جو چیز پاسبل نہیں ہے اس چیز کے لیے مانگنے سے بہتر ہے, اب تو اللہ تعالیٰ آلریڈی زندگی دیا تھا نا, جہنم میں جا کر یا اللہ میرے کو ایک اور دنیا دے, جا کر نیکیاں کر کے آتا ہوں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. تو وہاں جا کر وہ فریاد کرنے سے بہتر عقل مند انسان کون ہے, جو اللہ تعالیٰ آلریڈی وقت دیا اسی کو غنیمت مانتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا کہا, عقل مند انسان وہ نہیں ہے جو شارٹ ٹائم میں زیادہ انکم کماتا. عقل مند انسان وہ بھی نہیں ہے جو سال بھر خالی بیٹھا, خالی ایک رات پہلے کتاب پڑھ لیا, صبح جا کے ایگزام لکھے, ٹاؤن ٹاپر میں, ڈسٹرکٹ ٹاپر میں, اسٹیٹ ٹاپر آ کے بیٹھ جائے, اس کو نہیں بولے عقل مند.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقلمند اسے کہا جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے. یہ بات غور کرنے والی. موت کی تیاری کرنے والا انسان عقلمند ہے. اب یہاں پر بھی دیکھو جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ ایک اور دنیا دے, ایک اور دنیا بنا میرے لیے, مجھے دنیا میں بھیج دے, میں جا کر نیکیاں کر کے آؤں گا, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جواب کیا دیتے, کیا ہم نے آپ کو ایک مہلت نہیں دی تھی, کہ آپ کو ایک زندگی ہم نے نہیں دی تھی؟ اللہ سوال کر رہا ہے. نہیں دیا بول سکتے, یا اللہ تو نے مجھے سمجھ نہیں دیا, یا اللہ تو نے مجھے زندگی نہیں دی. کیسے بول پاؤ گے؟ نہیں بول پاؤ گے نا. دوسرا سوال, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اللہ کا جواب ہے, پہلی بات تو تمہیں ایک زندگی عطا کی گئی تھی آلریڈی, اسی زندگی کا سوال ہوگا, یہ زندگی تمہیں ملی تھی, کیوں نہیں خیال کرے. دوسرا, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. نبیوں کے دور میں نبی آئے, صحابہ کے دور میں صحابی آئے, تابعین کے دور میں تابعین آئے, طبع تابعین کے دور میں طبع تابعین آئے. آج علماء اور دعات کا دور ہے, وہ لوگ بھی آ کر کیا کہہ رہے, دو ہی چیزیں, بشیروں و نذیرا, یا تو خوشخبری دے رہے نیکیاں کر لو جنت میں چلے جاتے, و نذیرا, یا تو ڈرا رہے گناہ کرو گے تو جہنم میں چلے جاتے. اپنا معاملہ کیا تھا, صرف اپن بیسٹ لسنرز بن چکے ہیں, اچھے سننے والے بن چکے, بس اتنا ہی. جمعہ کو جانا ہے, خالی سننا ہے, بس اتنا ہی. عمل دیکھیں گے نا یار بڑھاپے میں, ہمارا معاملہ یہ بن چکا ہے. تو اسی لیے اللہ بھی کیا سوال کر رہا ہے, ارے تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا نا, تم ان کی باتوں کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے, تم ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیے تھے. پھر اللہ کیا جواب کر رہا ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. دیکھو کیسا جواب ہے. یہاں تم جیسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, تم جیسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. جبکہ دنیا میں تم ظالم کس کو بولتے ہیں بھائی؟ دنیا میں کوئی طاقتور انسان کمزور کو مارا, کیا بولتے ہیں؟ ارے طاقتور کمزور کو مار دیا رے بیچارہ. کوئی مالدار اپنے مال کے نشے میں کسی غریب کا نقصان کر دے, مال کے نشے میں غریب کا نقصان کر دیا, اتنا بڑا ظالم ہے. دنیا میں اس کو ظالم بول رہے ہیں. جبکہ اللہ کس کو ظالم بول رہا معلوم, وہ انسان جو اللہ کے زمین پر چلتا ہے, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتا ہے, لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اللہ کو راضی نہیں کرتا. اوورال پتہ کیا چلا, کھاتا اللہ کا ہے لیکن گاتا اللہ کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو ظالم کہہ رہے, نہ صرف ظالم کہہ رہے, کیا کہہ رہے, ایسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. کیوں؟ بندہ جا کے مدد مانگا تھا نا, یا اللہ تھوڑی مدد کر, تھوڑا دنیا میں بھیج دے. اللہ کیا جواب دے رہا, آپ کو آلریڈی موقع دیا تھا میں, تم نہیں پکڑا لیے, تم سیریس نہیں لیے. تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے, اس کے باوجود بھی تم نے ہوش نہیں سنبھالے. پھر کیا کہہ رہا ہے, تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. ساتھیوں, ان تین واقعات سے کیا پتا چلا, مرنے سے پہلے انسان کسی چیز کی فریاد کرتا تو کیا کرتا, وقت کی فریاد کر رہا ہے, پیسوں کے لیے نہیں, نیک اعمال کر لینے کے لیے وقت کی فریاد کر رہا ہے. دوسرا, قیامت کے دن بھی انسان وقت کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے. جہنم میں جانے کے بعد بھی انسان فکر کرے گا وقت کے تعلق سے. تو پتہ یہ چلا نیک اعمال کی اہمیت اتنا زیادہ ہے, وقت کا امپورٹنس اتنا زیادہ ہے انسان کے پاس, لیکن یہ سب چیزیں واقعات تھے. آخری 2 منٹ ذرا یہ لوگوں کے پریکٹیکل پہ غور کر لو. قرآن و حدیث کے واقعات آپ دیکھ لیے کہ نیک اعمال اور وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, لیکن ذرا ہمارا مزاج, ہمارا رویہ دیکھ لو کیسا ہے. ایک انسان ہے, صبح چلے گئے کام کرنے کے لیے, شام کام سے فل بزی ہو کے واپس آ گئے. جب کام سے, نوکری سے, بزنس سے واپس آنے کے بعد نمازی ہے تو مسجد کو چلے گئے, بے نمازی ہے تو چورستوں پر, بازاروں پر, نکڑوں پر چلے گئے. کیا کرتے ہیں وہ رات کے 8-9 بجے تک؟ وقت برباد نہیں کرتے, نہیں دیکھ رہے آپ, صرف وقت ضائع ہو رہا ہے. دوسرا, گھر کی خواتین کو دیکھ لو آپ, صبح سے میڈم فل بزی رہتے کاموں میں, گھر کے کاموں میں, پکوان میں, کچن روم میں, واش روموں میں, کپڑے دھونے میں, برتن, فل بزی ہے. ذرا فرصت مل گئی گھر کے کاموں سے, انہوں بھی کیا کرتے, ایک دور میں ٹی وی سیریل دیکھنے میں فل بزی ہو جاتے تھے. اب یا تو اپنی بہنوں کو کال کر کے گھنٹہ رپورٹاں لے لیتے بیٹھنا روزانہ, نہیں دیکھ رہے آپ اس کے گھر میں کیا ہوا, اس کے گھر میں کیا ہوا, پرسوں ان کے فنکشن میں گئے تھے آپ, اچھا ان کی بہو کا جھگڑا چل رہا تھا, کہتے کیا ہوا. صرف روز کے گھنٹے اپنی بہنوں کو فون کرے تو وقت ضائع نہیں ہو رہا, نہیں دیکھ رہے آپ, یہ معاملہ ہے. نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو آپ, صبح تو بیچاری کالج کو چلی جاتی, کالج سے شام میں واپس آ جاتی. سوال یہ ہے جب کالج سے واپس آنے کے بعد دوسرے دن صبح کالج جانے تک درمیان میں بہت زیادہ وقت خالی ہے نا, کیا کر رہے ہیں نا وقت کو, کیا نیک کام کرنے میں یا علم حاصل کرنے میں رائٹ ڈائریکشن میں لگاتے؟ نہیں نا, خالی موبائل نکالے, لوگوں کے اسٹیٹس دیکھ لیتے بیٹے, اپنا اسٹیٹس لگاتے بیٹے, اسٹوریز دیکھ لیتے بیٹے, ڈی پیاں چینج کر لیتے بیٹے, پورا ٹائم نکل گیا, نہیں دیکھتے.
नौजवानों को देख लो, नौजवानों के लिए तो बोलना तो और 4 घंटे चाहिए कम से कम। क्यों? नौजवानों का आलम वही है भाई, सुबह से लेकर शाम तक तो साहब कॉलेज में बिजी रहते। सवाल ये है, जब शाम कॉलेज से वापस लौट गए, कपड़े तब्दील कर लेके, दाल लिए, बुलेट इनफील्ड ले लेके निकल गए दोस्तों के पास, चौराहों के पास, पार्कों के पास, नुक्कड़ों के पास, चबूतरों के पास, 9-10 नहीं, रात के 2-3 बजे नहीं देखा। सवाल ये है क्या करें नो इतनी देर तक? क्या इबादत करने के लिए गए थे? इल्म हासिल करने के लिए गए थे? नेक अमाल करने के लिए गए थे? नहीं ना, सिर्फ वक्त बर्बाद करना है, दोस्तों के साथ बैठना है, गप्पे मारना है, इसमें पूरा वक्त बर्बाद हो जाता है। या नहीं तो वही फिर सोशल मीडिया खोल लिए, इंस्टा के रीला निकाल लिए, पता ही नहीं चलता घंटा कब हो गया। बेदीन तो बेदीन दीनदारों का उल्टा है भाई। साहब अज़ा हो गए ना, हाँ 15 मिनट है अभी नमाज के लिए, जरा देखेंगे कुछ तो भी। खाली ऐसा रीला स्क्रॉल करते करते बैठते, नमाज खत्म हो गई, लोग बाहर भी निकल जाते। कितने बार नहीं देखा? कई बार होता है ना, इंसान किसी को कॉल करने के लिए फ़ोन निकालता जेब में से, एक नोटिफिकेशन देखता और एक आता और एक आता, कॉल करना भी भूल जाता। ये सब वाक़ियात पे गौर करो, प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। लोगों की जो प्रैक्टिकल मिसालें चल रही, क्या लग रहा है लोगों के इस तरह के वक्त के बर्बाद करने को देख रहे, ऐसा नहीं लगता शायद मुसलमानों को इनके अल्लाह ताला वक्त की अहमियत नहीं बताया होगा भाई। इसलिए औरत भी हो, जवान लड़की भी हो, जवान लड़का भी हो, मरने वाला बूढ़ा भी हो, सब के सब वक्त को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नहीं लग रहा प्रैक्टिकल पे? जबकि दीन इस्लाम के अंदर मरने से पहले इंसान जन्नत भी नहीं मांग रहा, मरने से पहले तो वक्त मांग रहा। हालांकि ये बोलना था ना, अरे फरिश्ते ठीक है तू ले जाना चाह रहा, आ जाता हूँ मैं, लेकिन जन्नत में ले जाता ना मेरे को तो फिर मैं आऊँगा। वो सवाल नहीं हो रहा है, सवाल हो रहा है वक्त का। वक्त दे थोड़ा जाके नेकियां करके आ जाता हूँ। तो पता क्या चला, हम सारे के सारे वक्त को बर्बाद करने में लगे हुए, जबकि मरने से पहले इंसान उसी चीज़ के लिए तड़पेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार जो कुछ कहा और सुना गया है, कहने और सुनने वालों को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम को मौत से पहले पहले ही वक्त को गनीमत जानकर नेक सालेह अमाल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।